السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يقل له كفوا أحد، والصلاة والسلام على خير العباد الذي أخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن ضيق الدنيا إلى سعتها، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام. أما بعد، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. صدق الله العظيم. احباب دی وقار، اللہ تبارک و تعالی نے حضرت انسان کو پیدا کیا اور پیدا کرنے کے بعد اللہ نے انسان کا مقصد حیات بھی بیان فرمایا. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. اللہ نے پیدا کرنے کے بعد انسان کی ذمہ داری اپنی عبادت کی لگائی ہے. یہاں پر بیٹھا ہر مسلمان اپنی وسعت اور طاقت کے مطابق اللہ کے بتائے ہوئے احکامات کو بجا لانے کی کوشش کرتا ہے. آپ اس بات پہ ذرا غور فرمائیں، اللہ ایک ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی ایک ہیں، اور اللہ نے مسلمانوں پر جو کتاب نازل فرمائی وہ ایک ہے، جسے قرآن مجید کہتے ہیں. حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات ہیں، لیکن معاشرے کے اندر اس قرآن کو ماننے والے اور قرآن کے ماننے کا دعویٰ کرنے والے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے اور اس بات کا اعلان کرنے والے کہ ہماری تو جان بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان ہے. یہ ساری چیزیں ایک طرف، لیکن میں پھر دیکھتا ہوں پھر مسالک الگ الگ کیوں ہیں، پھر ہمارے اعمال میں فرق کیوں ہے، جب ہم ایک اللہ کے ماننے والے، ایک نبی پر ایمان رکھنے والے، باقی انبیاء کے ساتھ ایک کتاب پر ایمان رکھنے والے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو ماننے والے، پھر ہمارے اعمال کے طریقوں میں فرق کیوں ہے، پھر ہمارے طریقوں میں، ہمارے معاملات میں فرق کیوں ہے. ایک جگہ پر، ایک مسجد میں، ایک صف میں کھڑا ہو کر نماز پڑھنے والے کے نماز کے طریقے میں اختلاف کیوں ہے. ہم پر حج فرض ہے، مال ہو تو فرض ہے، حج کرنے والے کے طریقے میں فرق کیوں ہے، جب ہم ایک ہی اسلام کو ماننے والے ہیں، ایک ہی نبی کو ماننے والے ہیں، ایک کتاب کو ماننے والے ہیں، پھر ہماری عبادات کے طریقوں میں فرق کیوں ہے. احباب دی وقار، فرق اس لیے ہے، ہم اعلان تو کرتے ہیں ہم اللہ کو ماننے والے ہیں، ہم اعلان تو کرتے ہیں حرمت رسول پر جان بھی قربان ہے. یہ لفظ کہنے والا مسلمان، حرمت رسول پر ہمارا سب کچھ قربان، یہ الفاظ کا اعلان کرنے والا مسلمان میرے بھائیوں فقہ کو بھی مان رہا،
ہم نبی رسول اللہ کو ماننے والے لیکن بات اماموں کی مانتے ہیں، ہم نبی پر ایمان رکھنے والے، قرآن کو ماننے والے، دین اولیاء کا مانتے ہیں، دین اماموں کا مانتے ہیں، فقہ ہم مسالک کی مانتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہم نے اپنے تعلق کو رسول اللہ کی سنت سے، آپ کے طریقے سے توڑا، ہم در در کے سوالی بنے۔ ہم نے اپنے تعلق کو سنت رسول سے توڑ کر کے ہم نے اماموں کی پیروی شروع کی، اولیاء کی پیروی شروع کی، ہم نے اپنے باقی لوگوں کی، ائمہ کی پیروی شروع کی، تو ہم سنت سے دور ہو گئے۔ تو یہی وجہ ہے کہ آج ہر عمل کرنے والا مسلمان کلمہ تو پڑھ رہا ہے، رسول اللہ کی حدیث کو ماننے کا اعلان تو کر رہا ہے، لیکن میرے ہر عبادت کے طریقے میں اختلاف۔ یہی وجہ ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو سنت سے توڑ لیا۔ لیکن کیا مجال تھی اللہ کو ماننے والا مسلمان کے کسی ایک عبادت کے طریقے میں اختلاف ہو جائے؟ ہو ہی نہیں سکتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والا، آپ کے طریقے کو ماننے والا، آپ پر جان نچھاور کرنے والا مسلمان کیسے ہو سکتا ہے کہ اس کی نماز کے طریقے میں فرق آ جائے؟ میرے بھائیو، آئیے، معاشرے کے اندر ہم بڑے بڑے کاروبار کرتے ہیں، بڑی بڑی بلڈنگیں، بڑی بڑی تجارتیں۔ میرے بھائی، وہ ساری زندگی کی تجارت، ساری زندگی کی جمع پونجی مجھے پتا چل جائے ایک ہی جھٹکے میں وہ سارا کچھ ملیا میٹ ہو گیا۔ بلڈنگیں بنائی تھی، ایک لمحہ میں زمین بوس ہو گئی، تجارت کھڑی کی تھی، ایک لمحے میں سارا کچھ ختم ہو گیا۔ میری ذات پر کیا گزرے گی وہ میں جانتا ہوں یا وہ کاروبار کرنے والا جانتا ہے کہ جس کی ایک لمحے میں ساری زندگی کی جمع پونجی ختم ہو گئی۔ احباب دی وقار، دنیا کائنات کی ساری سہولتیں جمع ہو جائیں، دنیا کائنات کی ساری کائنات ایک طرف ہو جائے، لیکن ایک مسلمان جس کو یہ خسارہ ہوتا ہے، وہ ساری دنیا جس کی ختم ہو جائے، وہ خسارہ بالکل اس خسارے کے آگے کچھ نہیں ہے کہ جتنا خسارہ اس کو ہوتا ہے جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑ کر اپنے اماموں کے طریقے کو اپنایا، اپنے جو اولیاء ہیں ان کے طریقے کو اپنایا۔ جتنا خسارہ اس کو ہوتا ہے، دنیا میں کسی کو اتنا خسارہ نہیں ہوتا۔ آئیے، سب سے پہلا نقصان جس کو پتا ہے، آج دنیا میں بڑے بڑے مسالک موجود ہیں، ہر کسی کو پتا ہے کہ میرا یہ عمل سنت کے خلاف ہے، مجھے پتا ہے یہ میرا یہ عمل قرآن کے خلاف ہے، رسول اللہ کے طریقے کے خلاف ہے۔ یہ جو میں عمل کر رہا ہوں، میرے نبی نے، نبی کے صحابہ نے، تابعین نے، تبع تابعین میں سے کسی ایک نے اس عمل کو نہیں کیا، مجھے پتا ہے، اس کے باوجود بھی میں وہ عمل کر رہا ہوں۔ کیوں؟ چھوڑ دوں گا تو لوگ کیا کہیں گے؟ میرے خاندان والے کیا کہیں گے؟ میرے گھر والے کیا کہیں گے؟ لوگ تو مجھے تانا ماریں گے۔ مسلک کو چھوڑ گیا جس پر ہمارے آباء و اجداد تھے، باپ دادا تھے، اس دین کو چھوڑ گیا۔ میرے بھائی، ذرا سوچ، اگر تو نے اسی روش پہ رہا کہ لوگ کیا کہیں گے، صحیح دین پہ نہ آیا، معاشرہ کیا کہے گا، نبی کی سنت کو نہ اپنایا، معاشرہ خاندان کیا کہے گا، رسول اللہ کی سنت کو نہ اپنایا، میرے بھائی، سب سے پہلا نقصان رسول اللہ کی سنت کو چھوڑنے کا انسان کو یہ ہوتا ہے کہ انسان خود اپنے آپ کو اللہ کی جہنم کی طرف لے جاتا ہے۔ میں نہیں کہتا، اٹھائیے قرآن، وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ جس انسان کے سامنے
حق آ گیا، اسے پتہ چل گیا صحیح مسئلہ فلاں عبارت میں اس طرح تھا، میں غلط تھا، اللہ کا قرآن ایسے ہے، رسول اللہ کی حدیث ایسے ہے، حق بات آ جانے کے بعد بھی وہ اپنے باپ دادا کے دین پہ اڑا رہا، اپنے مسلک پہ اڑا رہا، اپنے دین پہ، اپنے بڑوں کی رائے پہ اڑا رہا۔ رب کا قرآن کہتا ہے نوَلِّهِ مَا تَوَلَّى، پھر وہ جس طرف پھرنا چاہتا ہے اللہ اسے پھیر دیتے ہیں، وَنُصْلِهِ جہنم، پھر اس کا ٹھکانہ صرف جہنم ہوتا ہے۔ کون عقل مند انسان ہے جو اپنے آپ کو خود رب کی جہنم کی طرف لے جائے؟ اگر نہیں جانا چاہتے، اپنی رائے، اپنے ائمہ کا دین، ائمہ کی رائے، اپنے مسالک کی ساری جہتیں اور معاملات اس کو چھوڑ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے، اس کے جھنڈے کے نیچے خود کو جمع کر لیجئے، یہی کامیابی ہے۔ آئیے دوسرا نقصان انسان کو جو رسول اللہ کی سنت کو چھوڑنے کا ہوتا ہے، احباب دی وقار، اس کا اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کوئی تعلق نہیں رہتا۔ آج بڑے بڑے تعلق کی بڑی بڑی چیزیں موجود ہیں، انسان بڑے فخر سے بتاتا ہے میرا تعلق فلاں چودھری کے ساتھ ہے، میرا تعلق فلاں وڈیرے کے ساتھ ہے، فلاں ناظم کے ساتھ ہے، فلاں نائب ناظم کے ساتھ ہے، انسان ان کے ساتھ تصاویر بنا کر کے سوشل میڈیا پہ شیئر کرتا ہے اور لوگوں کو بتاتا ہے میری فلاں وڈیرے سے ملاقات ہے، میری نسبت فلاں کے ساتھ ہے۔ آج خاندانوں کی نسبتیں، میری تو فلاں خاندان کے ساتھ نسبت ہے، رب کعبہ کی قسم ہے دنیا کی ساری نسبتیں ایک طرف ہو جائیں، جو انسان کی نسبت اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ ہے اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ لیکن انسان سنت کی مخالفت کر کے اللہ کے ساتھ بھی تعلق توڑ بیٹھتا ہے اور اللہ کے رسول کے ساتھ بھی تعلق توڑ بیٹھتا ہے۔ آئیے 3 صحابہ، صحیح بخاری کی روایت ہے، 3 صحابہ رسول اللہ کے گھر تشریف لائے، آپ کی عبادت کے متعلق ہماری ماں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا کہ رسول اللہ عبادت کیسے کرتے ہیں؟ میرے بھائیو آئیے، تینوں آنے والے صحابہ کی نیت بڑی خالص ہے، جذبہ بڑا نیک ہے۔ آپ ہماری ماں حضرت عائشہ نے رسول اللہ کی عبادت کے بارے میں بتایا، تینوں صحابہ کو محسوس ہوا کہ جتنی عبادت ہمارے آقا علیہ السلام کرتے ہیں ہماری عبادت تو کچھ بھی نہیں ہے۔ ایک صحابی کہنے لگے آج کے بعد میں کبھی رات کو سوؤں گا نہیں، ساری رات عبادت کروں گا۔ کتنا نیک جذبہ ہے۔ ایک صحابی کہنے لگے میں کبھی بھی شادی نہیں کروں گا، کیوں شادی کر دوں گا؟ بیوی کے جھنجٹ، اولاد کے جھنجٹ، اس معاملات میں پڑھ کے عبادت کو ٹائم نہیں ملے گا، عبادت کو ٹائم دوں گا، میں کبھی شادی نہیں کروں گا۔ تیسرے نے کہا میں ہمیشہ روزہ رکھوں گا، کبھی نہیں چھوڑوں گا۔ تینوں کا کتنا نیک جذبہ ہے۔ ہم جو کہہ دیتے ہیں نا، اور بھائی کیا ہوا کہ حدیث میں اس بات کا علم نہیں ہے اور حدیث میں اس بات کا ذکر نہیں ہے، کام تو اچھا ہے نا، ایسا کہتے کہ نہیں کہتے؟ کام تو اچھا ہے نا، اس چیز نے ہمارا بیڑا غرق کر دیا۔ احباب ذی وقار، بظاہر ہر نظر آنے والا اچھا کام جب تک اس پر رسول اللہ کی مہر نہیں ہے، آپ کی سنت نہیں ہے، وہ کام بھی سنت یا اچھا ہو سکتا۔ ہم اذان دیتے ہیں، آخری کلمات کیا ہوتے ہیں؟ لا الہ، بولنے ذرا، آخری کلمات اذان کے کیا ہوتے ہیں؟ لا الہ۔ آج ہم مغرب کی اذان پڑھیں اور اس میں صرف اتنا اضافہ کر دیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ ذرا اضافہ کر کے دیکھیں، سب سے پہلے آپ مجھے پکڑیں گے مولوی صاحب یہ اضافہ کہاں سے لے لیا؟ میرے نبی نے تو صرف اتنی اذان بتائی ہے، لا الہ الا اللہ۔ ہر مسلمان یہی کہے گا کہ اللہ کے نبی کی اجازت کے بغیر، آپ کے طریقے کے بغیر کوئی اضافہ ممکن نہیں ہے۔ ہماری سینکڑوں چیزیں ایسی ہیں جس کا دین میں تصور نہیں ہے، ہم اس کو دین سمجھ کے کر رہے ہیں۔ کسی کی وفات پہ قرآن خوانی کرواتے کہ نہیں کرواتے؟ بڑے چیلنج سے کہتا ہوں ایک دلیل لے کے آئیے،
میرے نبی سے یہ قرآن خوانی کسی کی وفات پہ ثابت ہو، ایک دلیل لے کے آئیے۔ بڑی معذرت کے ساتھ 12 ربیع الاول کو جو کچھ ہوتا ہے محبت کے نام پر، کیا کچھ نہیں کرتے، ایک دلیل لے کے آئیے۔ ہم دین بنا کر بہت سی ایسی چیزیں کر رہے ہیں میرے بھائی جس کا دین سے تعلق نہیں ہے۔ یہ 3 صحابہ بھی نیکی کے جذبے سے آئے تھے، خیر خواہی اور اچھا دین کا جذبہ لے کر آئے تھے۔ ہاں یہ پوچھ کر چلے گئے، آقا علیہ السلام کو علم ہوا، میرے آقا نے تینوں سے جا کے پوچھا تم نے ایسا کہا میرے گھر آ کے؟ جی آقا کہا۔ تم نے ایسے جواب دیا؟ جی آقا۔ آپ نے فرمایا میرے صحابہ سن لو، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا ہوں۔ میں نے شادیاں بھی کر رکھی ہیں، میں روزہ رکھتا بھی ہوں، چھوڑتا بھی ہوں، میں رات کا قیام بھی کرتا ہوں، رات کو آرام بھی کرتا ہوں۔ میرے صحابہ سن لیجئے، فمن راغب عن سنتی، جس نے میری سنت سے اعراض کرنے کی کوشش کی، آگے بڑھنے کی کوشش کی، کیونکہ طریقہ وہی ہے، جتنا رسول اللہ نے بتا دیا اتنا کرنا ہے، اس سے آگے بڑھے تو سنت کی مخالفت ہے۔ آقا فرماتے جس نے میری سنت کی مخالفت کی فلیس منی، اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ انسان کے لیے کتنا بڑا گھاٹا ہے کہ انسان کا رسول اللہ سے نسبت ہی ٹوٹ جائے، تعلق ہی ٹوٹ جائے، اس کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، جنت میں کیسے داخل ہوگا، اللہ کا سامنا کیسے کرے گا؟ اس لیے میرے بھائیو آئیے، تیسرا اور بڑا نقصان جو انسان کو ہوتا ہے، کائنات میں کتنی نعمتیں ہمارے پاس ہیں، ہمارا جسم، ہماری آنکھیں، ہمارے کان، ہماری زبان، رشتے، والدین، تعلقات، دنیا کی چیزیں، کتنی بڑی بڑی نعمتیں ہیں۔ دنیا کی ساری نعمتیں جمع کر لی جائے، جو اللہ نے ہمیں ایک ایسی نعمت سے نوازا ہے جسے ایمان کہتے ہیں، اس کا مقابلہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ کامیابی کے لیے شرط ہے ایمان۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا۔ آقا اللہ اکبر، اللہ فرماتے مجھے قسم ہے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، ساری کی ساری انسانیت خسارے میں ہے، گھاٹے میں ہے، دھوکے میں ہے۔ اللہ کامیاب کون ہے؟ الا الذین آمنوا، جو ایمان لے آیا۔ یہ ایمان اتنی بڑی دولت ہے، صحابہ نے مارے ایسے نہیں کھائیں۔ بلال حبشی رضی اللہ عنہ تپتی ریت پر، انگاروں پر ایسے ہی نہیں لیٹے، انہیں پتا تھا کہ ایمان کتنی بڑی دولت ہے، لیکن رسول اللہ کی سنت کی مخالفت کرنے والا، جسے پتا چل جائے حدیث یہ ہے لیکن اس کے بعد بھی اپنے باپ دادا کے دین کو ترجیح دیتا ہے، لوگ کیا کہیں گے اس بات کو ترجیح دیتا ہے، اللہ اکبر، اللہ فرماتے اس میں ایمان رہتا ہی نہیں ہے۔ دلیل کیا ہے؟ آئیے اٹھائیے قرآن، فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ اللہ نے قسم اٹھا کے کہا، فلا بس نہیں، وَرَبِّكَ، تیرے رب کی قسم ہے، وہ مومن ہو ہی نہیں سکتا۔ آیت کا مفہوم یہ ہے کہ تیرا فیصلہ آ جانے کے بعد پھر لوگ اگر اس فیصلے کو تسلیم نہ کریں، تیری سنت کو، تیرے طریقے کو تسلیم نہ کریں، وہ مومن ہو ہی نہیں سکتے۔ انسان رسول اللہ کی سنت کی مخالفت کر کے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ آئیے چوتھا نقصان بڑے اختصار کے ساتھ جو انسان کو رسول اللہ کی سنت کی مخالفت کر کے ہوتا ہے، انسان خود اپنی زبان سے، اپنے عمل سے جنت میں جانے سے انکار کر دیتا ہے۔ یہ ساری عبادات، روزہ، کلمہ، ایمان، زکاتیں دینا، نمازیں پڑھنا، اللہ کو راضی کرنا، سب کچھ کس لیے ہے؟ اللہ کو راضی کر کے اللہ کی جنت میں داخل ہو جائیں، لیکن رسول اللہ کی سنت کی مخالفت کر کے انسان خود جنت میں جانے سے انکار کر دیتا ہے۔ صحیح بخاری ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کل امتی یدخلون الجنہ، میرے صحابہ، میری ساری کی ساری امت جنت میں داخل ہوگی،
الا من ابا، مگر وہ انسان جس نے خود جنت میں جانے سے انکار کر دیا۔ میرے صحابہ، جس نے خود جنت میں جانے سے انکار کر دیا وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ صحابہ نے بھی وہی سوال پوچھا جو میرے اور آپ کے ذہن میں ہے، بھلا کون خود ہی جنت میں جانے سے انکار کر سکتا ہے؟ اللہ اکبر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے پوچھا، قالوا ومن یابا یا رسول اللہ، آقا کون ایسا بدبخت ہے جو خود جنت میں جانے سے انکار کر دے؟ آقا نے فرمایا، من اطاعنی، جس نے میری اطاعت کی، میری فرما برداری کی، میری سنت اس کے سامنے آئی، اس نے سر خمے تسلیم کر دیا، ادھر ادھر کی باتیں نہیں کی، بلکہ میری حدیث آئی، اس نے کہا یہی دین ہے، اسی کو مانوں گا۔ اللہ اکبر، یہ تو انسان جنت میں جائے گا۔ ومن عصانی فقد ابا، جس نے میری نافرمانی کی، سنت سامنے تھی، رسول اللہ کا طریقہ سامنے تھا، آپ کی حدیث سامنے تھی، اس نے سب کو پسے پش ڈال کر کے اپنے اماموں کی بات کو ترجیح دی، اپنے اولیاء کی باتوں کو ترجیح دی، اپنے اماموں، اپنے وڈیرے، اپنے خاندان کی بات کو ترجیح دی۔ آقا فرماتے اس نے خود جنت میں جانے سے انکار کر دیا۔ احباب ذی وقار، آخری بات، انسان کو جو بڑا خسارہ ہوتا ہے سنت کی مخالفت کا، انسان حوض کوثر سے قیامت کے دن محروم کر دیا جائے گا۔ وہ انسان جو سنت کا مخالف ہے اسے حوض کوثر کا جام نہیں ملے گا۔ آئیے دلیل کیا ہے؟ صحیح بخاری صحیح مسلم کی روایت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا، میں تم سے پہلے حوض کوثر پر موجود ہوں گا، میں تمہیں پلاؤں گا، جو ایک مرتبہ اس حوض کا پانی پی لے گا کبھی اسے پیاس نہیں لگے گی۔ آقا فرماتے میں پلا رہا ہوں گا، کچھ لوگ آئیں گے علامات سے نشانیوں سے مجھے میری ہی امت معلوم ہو رہی ہوگی، لیکن جو ہی قریب آئیں گے درمیان میں دیوار حائل کر دی جائے گی۔ میں پوچھوں گا انہیں مجھ سے دور کیوں کر دیا گیا؟ دیوار درمیان میں کیوں حائل کر دی گئی؟ آپ کو بتایا جائے گا آقا آپ کے بعد ان لوگوں نے دین میں نئی نئی باتوں کو شامل کر لیا تھا، جو دین تو نہیں تھا، آپ کی حدیث میں تو نہیں تھا، رب کے قرآن میں تو نہیں تھا، لیکن ان کو پتہ بھی تھا یہ دین نہیں ہے، اس کے باوجود بھی انہوں نے اس کو دین میں شامل کر کے دین نئے طریقے سے ایجاد کیا۔ آج اسی وجہ سے ان کو اس حوض کوثر کے جام سے محروم کیا جا رہا ہے۔ آقا غصے سے کہیں گے دور لے جائیے انہیں، اللہ اکبر، انہیں حوض کوثر کا جام نہیں ملے گا۔ آئیے میرے بھائیو، سنت ختم کیجئے مسلک پرستی کو۔ کسی عالم نے، کسی مولوی نے، کسی امام نے میرا آپ کا حساب نہیں دینا، کسی نے بھی اللہ کے سامنے ہماری سفارش نہیں کرنی۔ چھٹکارا کیسے ملے گا؟ جس نے رب کے قرآن کو مانا، رسول اللہ کے فرمان کو مانا، جس نے محبت کے دعوے صرف جھوٹے نہیں، زبان سے نہیں، بلکہ عملی اعتبار سے قرآن کی آیتیں آ گئی اس کے مخالف سارا خاندان ہو جائے، یہ قرآن سے نہیں ہٹا، رسول اللہ کا فرمان آ گیا، اس نے اس کو سمجھا، پڑھا، سیکھا، حدیث قرآن کے مطابق زندگی گزاری، یہ انسان کامیاب ہے۔ آئیے میرے بھائیوں، اپنی زندگیوں کو سنواریں، نکلیں اس مسلک پرستی سے اور اس شیطان کے دھوکے سے، جس شیطان نے ہماری مساجد کو بھی تقسیم کر دی ہے۔ یہ فلاں کی مسجد میں نماز نہیں پڑھوں گا، یہ فلاں کی مسجد میں نماز نہیں پڑھوں گا۔ مسجد تو اللہ کا گھر ہے، اس شیطان نے ہمیں ایسا توڑ دیا کہ مساجد بھی تقسیم کروا دی۔ آئیے رسول اللہ کی سنت اور اللہ کے قرآن کے جھنڈے کے نیچے جمع ہو جائیں، یہی کامیابی ہے۔ ایک وہ صحابی آیا تھا، کہا آقا اتنی باتیں بتائیں کہ عمل کر لوں اور جنت میں داخل ہو جاؤں۔ آپ نے فرمایا اللہ پر ایمان، اللہ کے انبیاء پر ایمان، آسمانی کتابوں پر ایمان، نماز، حج، زکوٰۃ، روزہ یہ کیا کر۔ اس نے کہا آقا اتنا جو بتا دیا آپ نے، نہ اس سے آگے بڑھوں گا نہ اس سے پیچھے ہٹوں گا، نہ اس سے آگے بڑھوں گا نہ اس سے پیچھے ہٹوں گا، یہ کہہ کر چلا گیا۔ آقا نے فرمایا میرے صحابہ اگر دنیا میں چلتا پھرتا جنتی دیکھنا چاہتے ہو اس صحابی کو دیکھ لو۔
آئیے کھڑے ہو جائیں اور جمع ہو جائیں رب کے قرآن کے نیچے، رسول اللہ کے فرمان کے نیچے۔ اللہ کے نبی کی سنت جان جاتی ہے چلی جائے، رشتے جاتے ہیں چلے جائیں، لوگ خلاف ہوتے ہیں ہو جائے، لیکن اللہ کا قرآن زندگی سے نہیں جانا چاہیے، رسول اللہ کا فرمان زندگی سے نہیں جانا چاہیے۔ اسی میں کامیابی دنیا کی ہے اور آخرت کی ہے۔ ٹھوکریں کھا کر بھی نہ سنبھلے تو قسمت مسافر کی، راہوں کے پتھر تو اپنا فرض ادا کرتے ہیں۔ وما علی الا البلاغ المبین۔